میں لکھنوال حاضر ہوا، وہاں بابا جی گئے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے، اور بڑی ہی اس پورے ایریے کے اندر ان کے مزار پہ یہ بات کہ شریعت کی کامل پاسداری اور وہ کرتے ہیں، اور ان کو فیضان کہاں سے ہے؟ حضور بابا جی اللہ جو عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ، ان کی فیضان، اور 12 سال وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ حاضر ہوتا رہا۔ بابا جی خود کہتے ہیں، بابا کہنا ایسا کہتے ہیں شام کو آتا تھا، صبح واپس جاتا تھا، صبح آیا تو شام کو جاتا تھا، اور زیادہ میں رات کو ہی حاضر ہوتا تھا، رات کو ان کی خدمت میں رہنا یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، اور کرتے تھے۔ کہتے کئی دن فاقے میں گزر جاتے تھے اور تکلیف بھی ہوتی تھی۔ کہتے ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں بابا جی کے پاس موجود تھا اور اولے، بارش برسی تو بارش میں اولے برسنے لگے۔ کہتے میں اٹھا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے اٹھ کے بھاگ گئے۔ بابا جی گہرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں بابا اللہ جو عائشہ سرکار کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اولے برس رہے تھے، لیکن فقیر کے قدموں میں بیٹھا، وہاں اولے برس نہیں رہے تھے، دائیں بائیں برس رہے تھے، اور وہاں آپ کے قدموں میں اولے نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہاں اولے نہیں، تو آپ نے فرمایا جو فقیر کے پاس آ جاتا ہے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسے پھر ٹینشن نہیں رہتی۔ اور جو بھاگ گئے، کہا جب مشکل آتی ہے نا فقیر کا سنگت چھوڑ کے بھاگنے والے، کہنا وہ فرمانے لگے بابا جی سرکار اللہ جو عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھاگے ہیں نا یہ اصل میں انسان نہیں رہے، یہ انسان نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوئی چھپایا ہے، کوئی چرندہ ہے، کوئی فلاں فلاں۔ وہ کہتے ہیں بابا گہرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس پلٹ کے آئے نا، بارش رک گئی، اولے رک گئے، تو کہتے ہیں جو بابا جی نے کہا تھا مجھے وہی شکلیں نظر آنے لگے۔ اب یہ صوفی کوئی سمجھ سکتے ہیں اس قول کو، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ والے کہتے ہیں انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے اندر جو عادت پختہ ہو جاتی ہے وہی عادت میں وہ جس جانور کی عادت آ جائے تو انسان حقیقت میں پھر اسی جانور کی شکل میں اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ اگر غصہ نظر آ رہا ہے تو گویا وہ ایک شیر کی شکل میں نظر آئے گا، لالچ نظر آ رہا ہے تو لومڑ کی شکل میں نظر آئے گا، کوئی جناب والا کمینہ پن زناکاری تو وہ سور کی شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ اصل میں نفس کی جو حقیقت شکل ہوتی ہے اللہ والوں کو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو میری اور آپ کی شکل حقیقت میں ظاہر نہیں نہ ہوتی، فقیر کی بارگاہ میں گئے بھی ہوتے ہیں تو اس وقت فقیر کی عادت یہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت کے مظہر ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ ہماری شکل کو ظاہر کرے تو ہمیں خود اپنے وجود سے بھی نفرت ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہاں آپ کے قدموں میں کچھ بھی اولے نہیں برس رہے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی لکھی، کہتے ہیں میں موجود تھا، بابا جی گہرے صاحب کہتے ہیں ایک بندہ وہاں آپ کی بارگاہ میں آیا اور ساتھ ایک ایسا دوست لے کے آیا جو اللہ والوں کا عقیدت مند یا محبت میں نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں وہاں بیٹھے گفتگو ہوئی، اس نے کہا تم کہتے ہیں یہ سرکار بڑا مقام رکھتے ہیں، تو پھر ان سے کہو جب میں مروں تو میرا جنازہ بھی یہی پڑھا دے، جب میں مروں تو میرا کیا کر دے؟ جنازہ پڑھا دے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں بابا جی سے عرض کیا اس آپ کے خادم نے، آپ نے وعدہ کر لیا، فرمایا میں پڑھا دوں گا۔ اب وقت گزرا تو کیا ہوا، ابھی اس شخص کا انتقال نہیں ہوا تھا، بابا جی علیہ رحمہ کا وصال پہلے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، وعدہ کیا ہوا تھا، یہ تو پہلے نہیں مانتا۔ انہیں کہنا فقیر نے وعدہ تو کیا تھا تو میرا جنازہ، کہتے ہیں میں پریشان تھا، وقت گزرتا رہا، اس نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہوا تھا سب کو کہ میرا جنازہ سرکار نے پڑھانا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لیکن اب ہوا کیا، ان کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کا جب انتقال ہوا، وہ خادم کہتے ہیں میں موجود تھا، میرے گاؤں کا بندہ تھا، یہ انمول گہنا کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں موجود تھا، میں وہاں پہ جنازے میں شامل تھا، اتفاق کہہ لیں یا فقیر کی کرامت کہہ لیں، کہتے ہیں ان کا جو امام تھا وہ وہاں نہ پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں تھا، اب انتظار تھا کہ کوئی جنازہ کون پڑھائے گا۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں دیکھا سواری پہ سوار ہو کر ایک سوار آ رہا ہے اور چہرے پہ نقاب اوڑھا ہوا ہے، آ کے جنازے کی امامت پہ کھڑے ہوئے اور کہا جی نیت کرے جنازے کی، جنازہ ادا ہو گیا۔ وہ خادم کہتا ہے میں آگے بڑھا دیکھوں تو صحیح ہے کون، جب نقاب اٹھایا تو سرکار اللہ جب عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب ایک کامل فقیر کی بارگاہ
آل رسول کا تو مرتبہ ویسے ہی بڑا بلند ہے، خون رسول کی شان ویسے ہی بڑی بلند ہے، اور ان کی عظمتیں کیا کہنے کہ میرے آقا نے جب فرما دیا کہ میری آیات اور قرآن اکٹھا رہے گا، حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے، قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ آل رسول کا تو مرتبہ پہلے ہی بڑا بلند ہے، پھر اس آل کا کیا کہنا جو اس رستے پہ چل رہا ہو جو رسول اللہ کا بتایا ہوا اور عشق رسول کا راستہ ہو۔ تو حضرات ذوالفقار، آپ ایک ایسی ہستی کی قدموں میں اس وقت حاضر ہیں جنہیں اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ مجھے بتایا بزرگوں نے یہاں پر، کہتے ہیں شروع کے دور میں نا آپ کی قبر مبارک سے وہ ایک سائڈ ننگی رکھی گئی تھی اور آپ کی زیارت کی جاتی تھی، عرصہ تک لوگ زیارت کرتے رہے، آپ کا کفن، آپ کا جسم پاک ولی۔ پھر وہ میرے شعر تو آتے نہیں، میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا، اور صوفیاء نے لکھا فقیر تو جہان بدلتا ہے، اس پہ موت اس طرح طاری نہیں ہوتی جو عام لوگوں پہ طاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عرصہ تک لوگ موجود تھے، اس بوسار شریف کے وہ بندے جانتے ہیں آج بھی پرانے، اگر کوئی اس عمر کا رہ گیا ہو، نہیں تو اپنی اولاد کو بتا گیا تو ٹھیک ہے۔ وہ بتا رہے تھے بابا جی مجھے، کہتے ہیں شروع میں آپ کا چہرہ مبارک ننگا رکھا جاتا تھا، اور جو بھی آتا تھا زیارت کر لیتا تھا، پھر آپ نے آ کر خواب میں منع کر دیا۔ جب عورتیں نپاکی کی حالت میں آنے لگی تو پھر آپ نے کہا کہ اب ڈھانپ دیا جائے، ان عورتوں کا دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو فقیر آنے والے کو بھی جانتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کا تصرف، میری نسبت ہے بیت کے حوالے سے چکوری شریف، تو ان کے جو بڑے بزرگ تھے نا، وہ جب کہتے ہیں اس علاقے میں آتے تھے تو پہلا یہاں پہ حاضری دیا کرتے تھے اور پھر وہاں رات ٹھہرتے۔ کسی نے کہا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، جب بھی آپ آتے ہیں پہلے اس طرف حاضر ہوتے ہیں پھر جناب رات ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے، اس پورے علاقے کی ولایت کے بادشاہ بابا جی سرکار ہیں، ہم نے یہاں پہ رہنا ہوتا ہے، پھر ان سے اجازت لیتے ہیں، پھر یہاں پہ رہتے ہیں۔ میں گجرا والا حاضر ہوا، یقین جانے وہاں ایک شخص صاحب ہے، میری ان سے بات وہ حکمت کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں میں گیا ان سے، ان کا مزار ان کے بزرگوں کا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کو فیضان کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں نا ان کا نام محمد شاہ صاحب ہے۔ تو میں نے کہا ان کو فیضان کہاں سے ہے؟ کہنے لگا جی کلے وال کے قریب ایک بوسار شریف گاؤں ہے، اب ہم تو یہاں وہاں پہ نہیں جاتے، ہمارے ان بزرگوں کو خلافت اور فیضان وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام اللہ جو عائشہ صاحب ہے انہوں نے عطا کیا ہوا ہے۔